وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 60-61، درس کا نمبر 2089. آج کا موضوع، کیا ہم عملاً شیطان کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا. سلام قولا من رب رحیم. پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اور گناہ گارو تم آج الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 60. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور البتہ اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تکفرون، اس کے بدلے جو تم انکار کرتے تھے. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے. میں نے آپ کے سامنے 4 آیات پڑھی ہیں، 60، 61، 62، 63، 64. 5 آیت ہے. تو دیکھیں، ایک بات جو ابتدائی طور پہ میں آپ کو کہوں، یہ سبق میں نے گزشتہ یعنی سبق میں بھی اس پہ میں نے بات کی تھی، لیکن بات بڑی اہم ہے. اور
اہم اس طرح ہے، دیکھیں ہماری زندگی کا ایک نتیجہ ہونا ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن وہ بات تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہی سچی ہے، ہمارا خیال درست نہیں ہے۔ ہمارا خیال کیا ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی یوم قیامت نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ میں بڑی سوچ سمجھ سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ میں بنا سوچے سمجھے لگا ہوں، کیوں کہ یہ معاشرہ ہے، اس میں میں بھی رہ رہا ہوں، آپ بھی رہ رہے ہیں، اور یہ بات یعنی کھلی کتاب کی طرح ہے کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے اپنا زندگی کا مدعا دنیا کو بنا لیا ہے۔ دیکھیں جب آپ دنیا کا دھوکہ کھا لیتے ہیں، اب آپ کو اللہ کی بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یہ آپ دیکھیں نا، اس پہ سوچیں نا، یہاں ابھی آیت نمبر 62 میں ہے نا، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ اس بات پہ سوچیں۔ دنیا کا دھوکہ وہ تو ہمیں لگا ہوا ہے، دیکھیں ہم اپنے ظاہر کے بارے میں بھی دھوکے میں مبتلا ہیں، اپنے یعنی جو آپ ہیں یا مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کو ظاہر کا ایک دھوکہ ہے کہ میں مرد ہوں اور میں عورت ہوں، میں لڑکا ہوں میں لڑکی ہوں، میں بوڑھا ہوں میں بوڑھی ہوں۔ تو اس طرح کا مطلب آپ نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے کہ آپ ہیں کون۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کہ ملک کر دے سجود۔ اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب اور گل، پانی، مٹی اور فرشتے، یہ تمہاری خدمت میں کیسے لگے رہتے؟ دیکھیں تمام کائنات اللہ نے فرمایا نا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا میں نے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سوچے نا ذرا کتنا بڑے کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تب تم نے پھر اس کو سجدہ کرنا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، دیکھیں قرآن پہ آپ غور کیا کریں، جب یہ ہو رہا تھا نا، یہ سارا یعنی ابتدا سے جو آغاز ہو رہا تھا انسانیت کا، اور پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، تو فرشتوں کو کہا کہ دیکھو میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور پھر وہ مٹی وغیرہ لائی گئی اور اس کا گارا بنایا گیا اور اس کا پتلا بنایا گیا۔ تو کیا کہا؟ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، جب میں اس کا ظاہر برابر کر دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ آپ کی حقیقت روح ربانی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہماری حقیقت روح حیوانی نہیں ہے، روح ربانی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ شکم مادر میں جب ہم 4 مہینے کے ہو جاتے ہیں، یعنی بچہ جب 4 مہینے کا بن جاتا ہے، اس کی شکل وغیرہ بنا دی جاتی ہے، تو تب 4 مہینے 120 دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ روح ربانی ہے، اس کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد تب حاصل ہوگا جب ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، سجدہ کریں، سجدہ اطاعت کریں اللہ کے سامنے۔ تو وہ سجدہ تو ہم نے نہیں کیا۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یعنی ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، تو اب یہ عبادت کا لفظ آپ کے لیے غیر اہم ہو جاتا ہے۔
یہی بات میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا اس پہ غور کریں۔ عبادت اپنے تمام خصوصیات کے ساتھ جو بھی اس کے معنی ہیں، وہ عبادت جو حقیقی عبادت ہے، جو حقیقی سر جھکانا ہے، جو حقیقی بندگی ہے، جو حقیقی اطاعت ہے، تو وہ آپ کے لیے پھر غیر اہم ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات دیکھیں، میں یہاں آگے نہیں جا رہا، تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں۔ آج بندگی، خالص اللہ کی بندگی ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ کیوں؟ کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ظاہر ہمارا مدعا ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے بڑی پریشان کن ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب ظاہر ہمارا مدعا ہے۔ اچھا، اب یہ سورہ یاسین کی جو بات ہے، یہ دیکھیں ایسی آیت جو ہے، خاص طور پہ میں 60 نمبر، یہ 60، 61، یہ سارا جو 5 آیات ہے، یہ اس طریقے سے ایسے مفہوم کے ساتھ قرآن پاک میں اور کہیں نہیں، ٹھیک ہے؟ اور معنی یعنی اور الفاظ کے ساتھ یہی بات کی گئی ہوگی، لیکن ان الفاظ کے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ شیطان کی عبادت، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی؟ وعدہ، دیکھیں یہ یہاں ہے اعہد الیکم وعدہ، یا وعدہ ہے، عہد و پیمان میں نے تم سے نہیں کیا تھا۔ اب یہ کب کیا تھا؟ تھوڑا اس بات پہ بھی غور کریں۔ یعنی ہاں، ایک تو ہم سوچتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر سرسری سی ترجمہ تلاوت ترجمہ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تفسیر ہو جاتی ہے، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں قرآن میں، تدبر۔ اب یہ جو 60 نمبر آیت ہے سورہ یاسین کی، الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ کب ہوا تھا؟ یہ وہ وعدہ الست کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب وَإِذْ أَخَذْنَا مِن بَنِي آدَمَ، وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب میں نے آدم کی پشت سے ساری اس کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے اوپر گواہ کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وہ وعدہ ہے، اللہ تعبد الشیطان، کہ جب آپ نے وعدہ یعنی اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ، الست بربکم، وہ وعدہ ازل جو ہم سب نے کیا تھا، اور بیک زبان ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے، تاکید، یہ وعدہ ہے جو ہم نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیے۔ اب دیکھیں، اللہ کو اگر آپ رب تسلیم کرتے ہیں تو پھر رب کی آپ مانیں گے، لیکن اگر اللہ کو آپ رب تسلیم نہیں کرتے پھر اللہ کی نہیں مانیں گے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ تو رب کو ماننا نہیں ہے۔ شیطان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ شیطان کا لفظ بھی آیا نا، شیطان کو جب حکم سجدہ ہوا تھا تو اس نے اللہ سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا تھا تو شیطان بن گیا۔ حکم الہی کی اطاعت نہیں کی تو شیطان بنا دیا گیا، مردود ہو گیا، جہنمی ہو گیا، لعنتی ہو گیا، ابلیس ہو گیا۔ بات تو یہ ہے، تھوڑی سی دیکھیں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو آگے لے جاؤں سبق میں۔ اگر آپ اللہ کی مان رہے ہیں تو اللہ آپ کا رب ہے، اگر آپ شیطان کی مان رہے ہیں، یعنی شیطان مطلب غیر اللہ، ایک بات نوٹ کر لیں، آپ کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو
شیطان تو مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہا اور مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ اپنی خواہش پہ تو چل رہے ہیں نا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ کے اندر یہ اندر بیٹھا ہوا ہے شیطان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان نے آدم کے دل پر اپنی تھوتنی جما رکھی ہے اور اس میں یہ پھونکے مارتا رہتا ہے. یوسوس فی صدور الناس، پھونکے مارتا رہتا ہے. اب یہ سب ہم نہیں جانتے کیسی پھونکے مار رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن دنیا ہے، وہ دنیا ہمیں اس نے مزین کر دی ہے شیطان نے، اور یہ تو اس نے روز ازل کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو ظاہر اچھا دکھا دوں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، یہ الفاظ ہیں شیطان کے. جو کچھ نظر آ رہا ہے میں اس کی محبت ان کے دل میں ڈال دوں گا. دیکھیں محسوس کریں نا. اچھا میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اگر ہم اللہ کی مان رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تو ہم وہ وعدہ الست پورا کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ حقیقت ہے اس وقت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کی مان رہے ہیں. میں نرم الفاظ کہہ دیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو چڑ لگ جاتی ہے کہ بھئی عبادت تو ہم نہیں کرتے شیطان کی، تو بات ماننا ہی عبادت ہے. اس بات کو نوٹ کریں، جس کی آپ بات مان رہے ہیں وہی آپ کا معبود ہے. دیکھیں الہ جو ہے، لا الہ الا اللہ، الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود. جس کی بھی آپ بات مانیں وہ آپ کا الہ ہے. تو ہمارا معبود جو ہے وہ تو نفس ہے. قرآن کی زبان سے میں بات کروں آپ کو، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور تم میری عبادت کرنا، میری بات ماننا. دیکھیں اس بات کو ذرا غور سے سنیں. یہ جو دو آیت ہے نا، یا تو آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. دوسرے انداز سے میں تھوڑا سا الفاظ کو بدل دیتا ہوں. یا تو آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ آپ کی منزل ہے. اللہ آپ کی منزل ہے تو آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے. اللہ کا راستہ قرآن، پیغمبر کا راستہ انک علی صراط مستقیم، پیغمبر سیدھے راستے پر ہے. اور اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو آپ اللہ کی مان رہے ہیں، اور اگر آپ بھٹک گئے ہیں تو پھر آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. یہ آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، من چاہی زندگی. دیکھیں ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں، یعنی جس طریقے سے اللہ کی عطا سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم نے دین کو محدود کر لیا ہے، عبادت کو محدود کر لیا ہے. یہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اینڈ دیٹس آل. آپ دیکھ لیں دین یعنی قرآن اور رسول کا عمل پوری زندگی میں آ جائے ہمارے، ایسا ہم نہیں سوچتے. ایسا ہم نہیں سوچتے، سوچنا چاہیے. پوری یعنی دیکھیں مکمل سر جھکا دینا، اس کا نام اسلام ہے. قرآن سے ہی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، نیت ٹھیک ہے، اس کی منزل اللہ ہے، تو یہ شخص جو ہے اس کے لیے اجر ثابت ہے. فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بس خوف و غم کی کیفیت سے یہ باہر نکل جائے گا، اس کو میں باہر نکال لوں گا. اطمینان.
من اسلم وجہہ للہ. لیکن یہ اصل میں سجدہ اطاعت ہے. اگر آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ شاعر نے کہا ہے نا ایک طریقے سے اس میں مضمون ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور ہم وہی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس بات پہ آپ غور کیجیے، وہی سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، بھوکے پیاسے رہ لیں گے، کچھ پیسے دے دیں گے صدقہ زکوٰۃ کے نام پہ، سیر و تفریح کے لیے چلے جائیں گے، اور ہمارا دین سے کوئی واسطہ ہے نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ دین کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. دین کو ہمارے نہ تو ہمیں بتایا گیا ہے. ہو مجھے الفاظ کہتے ہوئے کچھ خوشی نہیں ہو رہی. ہمیں تو فرقہ واریت میں الجھا دیا گیا ہے. 6-7 مختلف مکاتب فکر کے بورڈ ہیں، اس میں 8 سال جب بچہ پڑھتا ہے تو وہ یا تو دیوبندی ہو کے نکلتا ہے، یا تو اہل حدیث ہو کے نکلتا ہے، یا شیعہ پکا کٹر شیعہ بن کے نکلتا ہے، یا کٹر بریلوی بن کے نکلتا ہے. بس یہ چند یعنی باتیں ہیں جو آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں. اصل دین یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. میں دیکھیں سنتا رہتا ہوں نا بعض اوقات، یہ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر ایک کی جو بعض اوقات درس وغیرہ ہوتے ہیں میں سنتا رہتا ہوں، تو مقرر جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں بس اپنا وہ مسلک ہوتا ہے. جہاں بھی موقع آتا ہے وہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ مردے تو نہیں سنتے، یہ دیکھو یہ تو رسول بشر ہیں، یہ دیکھو یہ تو عالم غیب نہیں ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اختلافات ہمارے یعنی دین کی اساس میں نہیں ہے، اور اساس کی تو بات ہی نہیں ہوتی. دین کی اساس تو بندگی ہے، اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی باتیں نہیں کی جاتی. سارا زور جو ہے بس اپنے، جو آپ کو پتہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ہے مسئلہ. بہرحال یہ دیکھیں، یہ 60 نمبر 61 نمبر آیت، الم اعہد الیکم یا بنی آدم. اب یہ بنی آدم میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، مجھے آپ بتائیں. بالکل ہے. آدم کی اولاد، بنی آدم، آدم کی اولاد. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں آدم کی اولاد نہیں. آپ کسی جانور کی اولاد تو نہیں ہیں. جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں بنا سوچے سمجھے. منزل بھٹک گئے، دنیا کو مدعا بنا لیا ہے، بس دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. بنا سوچے سمجھے دین کو، بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں. دین تو اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے. ٹوٹل کامل اطاعت. ادخلوا فی السلم کافہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. تو بہرحال یہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی. یہ میں نے آپ کو یاد دلایا، وعدہ الست ہے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری بات ماننی ہے. دیکھیں میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں، لفظ تو عبادت کے ہیں، میں ترجمہ مختلف کر رہا ہوں، اور وہ ٹھیک ہے. میری بات ماننی ہے. ان اعبدونی، ہم نے تو عبادت کو یعنی یہ دیکھیں ذہنیت کیسے ہماری مسخ کر دی گئی ہے. عبادات، آپ عبادات کا چیپٹر الگ ہے. یہ شب قدر کی عبادات ہیں، اور یہ شب معراج کی عبادات ہیں، اور لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں.
بنا سوچے سمجھے تھے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو عبادت قرار دے دیا ہے، ذکر اذکار، تسبیح، ذکر اذکار، بس تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، تو یہ چند چیزیں ہیں جس تک ہمارا وہ ذہن محدود ہے۔ یہ عام بات ہے، یہ سارے عالم اسلام، پوری امت اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس نے عبادت کو محدود کر لیا ہے۔ عبادت تو اخلاق کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، کامل اطاعت، ٹوٹلی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کام کرتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو کرنے سے؟ رشوت لینا دینا تو حرام ہے نا، لیکن بڑے شوق سے ہم لے رہے ہیں۔ پوری پاکستان میں یہ ہر ادارے میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی سنگل ون، جس میں رشوت نہ ہو، کرپشن نہ ہو، آفیسر جو ہیں وہ سودے جو کرتے ہیں اس میں ان کا حصہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ جس کو جو موقع ملتا ہے وہ مال حرام کھاتا ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں الگ کر لی ہیں۔ محکمہ مال میں یعنی مسجد کی جگہ الگ ہوگی، CNW اس میں مسجد الگ بنی ہوگی، اور اسی طرح نماز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہی افسر نماز پڑھ کے جو ہے رشوت کے ریٹ طے کرتا ہے، آگے مال حرام کماتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے عبادت کو، میں آپ کو مختصر بات کہوں کہ آپ اس پہ سوچیں کہ ہم نے عبادت کو چند چیزوں تک محدود کر دیا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ میں آخر میں آپ کو کہوں کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، یہ ہمیں اس کا احساس اور ادراک ہی نہیں ہے۔ مقصود ہمارا ظاہر ہے، رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے، باقی کام تو اور پھر بعد میں دیکھے جائیں گے نا، یہ معاملات اور یہ چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، لیکن آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف۔ ہم ظاہر کے دیوانے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور تو یہ دیکھیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، سیدھا راستہ یہ ہے، کون سا؟ بندگی، کامل بندگی، کامل اطاعت۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔